حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارکبوا هذه الدواب سالمۃ، تم اگر جانوروں کی سواری کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو اچھے ڈھنگ سے رکھو اور ان کو صحت مند جانوروں کی سواری کیا کرو، لیکن جانوروں کو کرسی مت بناؤ، جانوروں کو کرسی مت بناؤ۔ سفر کرنا ہے، چڑھے جانور کے اوپر بیٹھے اور نکل کے چلے گئے، جہاں تک جانا ہے چلانا ہے چلا لیے، جہاں رک گئے وہاں پر آپ اس پہ سے اتر جاؤ۔ کیوں؟ ویٹ ہے نا صاحب اس کے اوپر، اس کے اوپر کتنی دیر ویٹ ڈالیں گے؟ اب ہمارے تو اندازہ نہیں، تو ہم تو بیٹھے ہوئے 1-2 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں ہم گھوڑے کے اوپر، گھوڑے کے اوپر ہم 1-2 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتے رہتی ہے، اس کو تکلیف ہوتے رہتی ہے، اس تکلیف کا ہم کو احساس نہیں رہتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ، اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کتنی زیادہ، کتنا زیادہ خیال کر رہے ہیں، دیکھو آپ، یعنی انسانوں کا نہیں بلکہ اب جانوروں کا خیال ہو رہا، یہاں تک فرمانے کہ اگر سواری اگر رک گئی تو اب آپ اس کو کرسی سمجھ کے مت بیٹھ جاؤ، بلکہ جانور کے اوپر سے اتر جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواریوں کے اوپر اس طرح سے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک بات میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ اب ہمارے پاس کوئی اور اب گھوڑے پہ تو بیٹھ کے ہم نکلنے والے نہیں ہیں جی، گھوڑے پہ بیٹھنا ہے پروگرام میں گھوڑے پہ تو ہم بیٹھیں گے نہیں، اور اونٹ وغیرہ پہ تو ہمارا سفر ہونے والا نہیں، ہمارا سفر گاڑیوں پہ ہے جی۔ تو جو چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو احکام اس وقت کے سواریوں کے لیے فرمائے ہیں، اس میں سے کچھ احکام آج کے سواریوں پر بھی امپلیمنٹ ہوتے ہیں، بعض چیزیں نہیں ہوتے ہیں۔ اب جیسا کہ یہ کراسی کا ولا تتخذوها کراسی، سواریوں کو تم کرسیاں مت بنا لو۔ اب اس میں آپ غور کریں کہ بعض سواریاں ایسے ہوتے ہیں، جیسے کار ہے تو کار کے اندر آپ پورا سال بھی بیٹھ گئے تو کار کو کچھ نہیں ہونا ہے، کار بنی ہی بیٹھنے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر وزن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن دوسرے کچھ سواریاں جیسا بائک ہے یا چیتک وغیرہ ہے، آپ بیٹھیں گے تو اس کا سٹینڈ خراب ہوتا ہے۔ عام طور پر اگر ٹائر پر ہو گاڑی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر بیٹھے سٹینڈ لگا کر تو چیتک ہو اس کا سٹینڈ خراب ہوتا ہے، بائک ہو سائیڈ سٹینڈ ہو تو سائیڈ سٹینڈ خراب ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں شریعت گاڑی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ دیکھیں، میں یہ بات مول صاحب یہ کیا ہے، شریعت میں سائیڈ سٹینڈ والی گاڑی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اجازت نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی حرام ہے، نہیں، حرام کی بات نہیں ہے، لیکن مکروہ ضرور ہے، مکروہ ضرور ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے اس بیٹھنے سے اگر وہ چیز خراب ہو رہی ہے تو اس پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اور سائیڈ سٹینڈ پر آپ کتنا بھی بیلنس کر کے آپ بیٹھیے، سائیڈ سٹینڈ اس کا خراب ہوتا ہے۔ جب وہ چیز خراب ہونے کا امکان ہے، آپ سینٹر سٹینڈ لگا کر بیٹھیے بائک کے اوپر جی، اس کا لحاظ نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں نا، سوچتے نہیں، بس گاڑی ہے آڑی ہے اس کے اوپر بیٹھ کے چڑھ کے بیٹھ گئے۔ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، نوجوانوں کے لیے بات بتا رہا ہوں، جو سائیڈ سٹینڈ پر جو گاڑی ہے اس پہ بیٹھنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کے پر ولا تتخذوها کراسی، یعنی اس صورت میں آپ سواری کو کرسی نہیں بنا سکتے جس صورت میں سواری کو نقصان پہنچ رہا ہو، نقصان پہنچ رہا ہو۔ لوگ اب نوجوانوں سے پوچھو بھئی آپ، ارے اسٹینڈ خراب ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا بھائی، بولتے کچھ نہیں ہوتا بولتے، لیکن کچھ نہیں ہوتا کیا، برابر نقصان ہوتا ہے، برابر نقصان ہوتا ہے۔ سواریوں کا خیال کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، جو چیز کو جتنی دیر تک چلا سکتے ہیں، جو چیز کو جتنا زیادہ یوز کر سکتے، زیادہ ٹائم تک یوز کر سکتے، اس کو یوز کرنا چاہیے۔ ایون اگر آپ اس کو نکال دے رہے ہیں بھی، اگر آپ اس کو بیچ دے رہے ہیں، اگر آپ اس کو نکال بھی دے رہے ہیں تو اس کو اچھے ڈھنگ سے نکالو نا، ٹوٹ کے پھٹ کے تڑا بنگا کر کے کیوں نکالتے اس کو؟ آپ اس کو اچھی حالت میں رکھو، اچھی حالت میں چلاؤ، اچھی حالت میں نکالو اس کو، اچھی، یعنی ضروری نہیں کہ خراب کر کے ہی نکالنا ہے۔ جو جتنا زیادہ سمجھدار انسان ہوتا ہے، یہ میرا پین ہے، یہ میرا پین میرے خیال سے اگر میرے پاس رہا تو شاید اس کے اندر اگر 10 مرتبہ بھی آپ انک بھریں گے، بھرنے والا ہے نہیں بھرنے والا نہیں معلوم، 10 مرتبہ بھی انک بھریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے ہی رہنے والا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر میں اپنے چھوٹے بچے کو دے دوں، 2 دن 3 دن بھی رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، چھوٹا ہے۔ تو ایسا ہی نوجوانوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں، اور بچے کو اگر بولیں گے ایسا مت پٹکو بیٹے پین کو، کچھ نہیں ہوتا بابا، بولتا ہوں کچھ ہوتا پین کو، ہوتا اس وقت نہیں دکھتا آپ کو کچھ ہو رہا ہے، ایسے ہی ہوتا۔ نوجوان بچے نہیں سمجھتے بھی سائیڈ سٹینڈ پہ ہم بیٹھ رہے ہیں، چیز کو رف استعمال کر رہے ہیں، اتنا پٹکے تو کیا ہوتا، دروازہ زور سے بند کرے تو کیا ہوتا، آپ کو اب نہیں دکھ رہا، لیکن جو دروازہ کھلتے بنتے 15 سال چل سکتا تھا، وہ 5 سال میں اس کے کلپس انجش جو ہوتے چھوڑ دیتے، اس کے چوکھٹ میں فرق آ جاتا، اس کے اندر تڑک آنا شروع ہو جاتی، اس کا ڈیکولیم چھوڑنا شروع کر دیتا، لکڑی میں فرق آ جاتا اس کے،
5 साल में हो गया, हाँ भाई अरे अच्छे दरवाजे नहीं लगाए, 5 साल में हाथ दे दिए। भाई दरवाजे अच्छे नहीं, खोलने बंद करने वाला अच्छा नहीं था, वहाँ खोलने बंद करने वाला अच्छा नहीं था, दरवाजा तो अच्छा ही था। जो चीज़ भी हो, एक कांच के रिकाबी हो, पेन हो, गाड़ी हो, हर चीज़ आप उसको अगर सलीके से इस्तेमाल करेंगे तो एक एक चीज़ आपको साल हा साल चलती है। और अगर आप रफ यूज़ करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचने वाला है जी। सलीके से यूज़ करने की मिसाल मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई बोलने वाली बात नहीं, लेकिन क्योंकि ये तकरीबन एक फैमिली जैसा माहौल है, जनाना मर्दाना बड़े छोटे सब बैठे हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हमारे घर में आज भी जो दैलान में और इस तरह से चादरें वगैरह बिछती है, मैं आपको बताऊं, मैं पैदा हुआ जब से, होश संभाला जब से वो चादर बिछ रही है और आज तक बिछ रही है। वालदा हमारे जो है उतना लिहाज से रखते। अब मेरी जो उम्र है, कई चीज़ों के बारे में वालदा बोलते, देखिए अहमद ये आपके पैदाइश से पहले लिए थे, देखिए अहमद ये आपकी उम्र का है, देखो देखिए अहमद ये चल रहे हैं, अब तक ख़राब नहीं हुए। और चलो भाई खाली अलमारी में डाल के रख दिया, ऐसा नहीं, यूज़ में है, उसके ऊपर 30 साल 40 साल उसके ऊपर गुजर गए, लेकिन है। और दूसरों के पास उसके बाद एक मरतबा आके चले गए, फिर आके चले गए जी। 30 साल हुए तो 5-5 साल के हिसाब से 6 चादर उनके पास, नए आए और चले गए, और उसके बाद फिर खराब हो गए। क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, कहीं की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही भाई, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, नहीं क्वालिटी अच्छी है, चीज़ अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है। पहले बहुत कमज़ोर होते थे, आप यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, आप इनसे पूछिए पहले कपड़ा कैसा होता था, कपड़े फट जाते थे पहले, इतना मजबूत कपड़ा आ रहा जी। घरों में बिछाने के चादर कैसे होते थे पहले, दरवाजे कितने कमजोर, कितने, यानी इतना पैसा नहीं था बेतहाशा, जैसा हम खाने में, कपड़े में, गाड़ियों में, फोनों में जो आज पैसा हम उड़ा रहे, इतना पैसा नहीं था लोगों के हाथ में, गुर्बत का जमाना था, लेकिन एक एक चीज उनके पास साल हर साल चला करती थी। क्यों? सलीकेमंद थे, इंसानियत से इस्तेमाल करते। और आज हमारे पास चीजों की कसरत है, लेकिन रफली खराब हो रहे हैं जी, खराब हो रहे हैं। बहरहाल अब क्या बोलें, अब इसमें आप जितना सोचते चले जाइए, बस हर चीज़ के अंदर रफ़ यूज़ मत करिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रफ़ यूज़ करना बिल्कुल नहीं पसंद, ये रहमत के ख़िलाफ़ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिजाज में जो रहमत है, जो नज़ाकत है, जो परफेक्शन है, जो क्वालिटी, जो एटीट्यूड, जो अंदाज़, जो उनका तरीक़ेकार जो उनका रहा है, हर चीज़ में जी। चप्पल छोड़े तो एक चप्पल ऐसा उलटी हो जा रही, ये टेढ़ी हो जा रही, नहीं करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ चप्पल छोड़े तो ऐसे ही छूटते थे। हम कभी ख्याल ही नहीं करते, हम फर ऐसे चले आते, बस कहाँ गई चप्पल, किधर हुई, फिर दूसरा आया तो वो चप्पल के ऊपर खुदल के आगे बढ़ के चले आ रहा है। नहीं खुदलना, चप्पल को नहीं खुदलना, चप्पल को उल्टी नहीं होने देना। अपने ज़िंदगी के अंदर कुछ बेहतरी लाओ, अपने ज़िंदगी के अंदर अपने चलने फिरने में इंसानियत लाओ। हमारे वालिद साहब अक्सर ये बात बोलते हैं कि बेटे अगर कोई जगह पे हम बैठ के उठ के गए और अगर जगह ख़राब हो गई तो फिर हम में जानवर में क्या फ़र्क है। जानवर जहाँ पर बैठे उठे तो वो जगह मैली होती है, इंसान अगर बैठा उठा तो सीधा रहता नहीं। अगर आप क्या कहते हैं, 2 बकरियों को छोड़ दीजिए दैलान में, अगर वो 2 बकरियों की वजह से चादर अगर क्या कहते हैं टेढ़ी बिंगी होती है और हमारे से भी अगर टेढ़ी बिंगी होती है तो फिर फ़र्क क्या रह गया जी। इंसानियत ये होती है कि फिर जो चीज़ होता टेढ़ा हो जाता, हिल जाता, वहीं का वहीं सेट कर देना, वहीं का वहीं जमा देना उसको, वहीं का वहीं इसको साफ करना, लिहाज करना, गिराना नहीं जी। एक मरतबा हुआ ऐसा, दावत के में हम लोग जो बैठे दस्तरखान पे खा रहे हैं, तो एक साहब से खाना ज़्यादा गिर रहा था, तो मैं बोला भाई साहब ज़रा ख्याल करिए खाना। अरे मौलवी साहब इतना का ये सोच रहे, दस्तर क्या के वास्ते बिछाए, दस्तर खाना गिराने के वास्ते बिछाए जी। दस्तर खाना गिराने के वास्ते बिछता है, दस्तर क्या कहते हैं ख़राब करने के वास्ते नहीं। इत्तेफाक की बात है, अगर कोई चीज़ गलती से गिर जाए तो नीचे की चीज़ ख़राब ना हो, और कपड़ा क्योंकि साफ़ रहता है तो अगर कोई चीज़ गिर जाए, अब यहाँ गिर गई तो धूल है, मट्टी है, क्या क्या है, खाने के लायक नहीं रहती चीज़, साफ़ कपड़ा बिछाते दस्तर, अगर इत्तेफाकन गलती से गिर गए तो दोबारा उठा के खाने के लायक रहता हूँ। नीचे का कपड़ा साफ़ रहे तो दोबारा आप उठा के खा सकते, ये उसका मतलब है। और अगर गिरा कोई सालन वगैरह तो नीचे की चीज़ ख़राब ना हो, इसलिए बिछाते, गिराने के लिए नहीं बिछाते, उसको गिराने के लिए नहीं बिछाते, उसका भी ख्याल करना। बहरहाल अब ये उन्वान पे हम चलें तो जितना जाते गए चले जाते। बहरहाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये रहा कि अल इहसान अला कुल्ली शै, हर चीज़ के साथ जो अच्छा कर सकते हैं वो करो। ये मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का तकादा है और ये हमारी जिम्मेदारी। आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, मैं बता रहा हूँ, हम
مسلمان تو ہیں، ہم مسلمان ہیں. میں جیسے پہلے بھی یہ بات بول رہا تھا، غالباً کل یا پرسوں یہ بات بتایا تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں بیڈ یونٹس بن رہے ہیں، خراب یونٹ بن رہے ہیں، ایسے یونٹ بن رہے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور رحمت کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں. ہم بلاک کر رہے ہیں، ہم بلاک کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیسا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وضو فرماتے تو لوگ حضور کے وضو کا پانی پی لیتے. جی پانی پی لیتے. پانی بھی کتنا صاف رہتا تھا ہوگا، کیسی ان کی صفائی، کیسے ان کی نزاکت. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں تناول فرماتے تو اسی برتن میں ایسا تھوڑا پانی پھرا کر پی بھی لیتے. تو آپ اب ہمارے جیسے برتنوں میں تو ہرگز نہیں پیتے تھے. اتنا صفائی سے کھاتے، اتنا یعنی اس کے اندر نزاکت رہتا اتنا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم نام کے مسلمان، آپ اگر یورپ چلے جائیں، آپ کبھی جائیے، ڈنمارک ہو، جرمنی ہو، وہاں کے پڑھے لکھے طبقے کے اور ان کے درمیان آپ جا کے دیکھیے. اگر کوئی آدمی اگر واش بیسن کے پاس گیا، واش بیسن میں اگر منہ ہاتھ دھویا ہو تو وہاں پر وہ لوگ، ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ٹشو کا ایک بنڈل وہاں پر لگا دیتے ہیں کوئی آدمی، اور وہ بازو چھوٹا سا ایک ڈسٹ بن بھی رکھتے ہیں وہ لوگ. تو آپ دیکھیے اگر وہ جائیں گا، ہاتھ دھوئیں گا، منہ دھوئیں گا، کلی کریں گا، جو اس کو کرنا ہے کر دیں گا. جب کرنے سے پورا فارغ ہوئیں گا، ٹشو لے گا، اپنا ہاتھ پوچھے گا، پھینکے گا، اور ایک ٹشو لے گا، واش بیسن کو سکھائے گا اور اس کے بعد پلٹ کر جاتا. یہ کافر ہے، دوزخی ہے، جہنمی ہے، فلاں ہے، بھٹکا ہوا ہے. اور ہم ماشاءاللہ ہدایت یافتہ. جی اس میں تھوک کے پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے کہ کیا حلیہ بنا ہوا ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ ہدایت یافتہ لوگ کا طریقہ ہے، یہ ہدایت یافتہ لوگ کا طریقہ ہے. دیکھ رہے نہیں بھائی، اگلا آپ اگر یوز کر کے ہٹے تو پھر کوئی سیکنڈ بھی آئے گا نا یوز کرنے، اس کے لیے کیا دے رہے ہیں آپ؟ کیا یوز بھی کر سکنا یا نہیں؟ نہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ اسلام کے خلاف. جب کام کرو تو کوالٹی سے کرو، کام میں اچھائی ہو، آپ کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو. یہ رحمت کے اصول کے خلاف ہے، رحمت کے اصول کے خلاف ہے.